بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوما وارڈ کی وہ رات اور بھی زیادہ بھیانک لگ رہی تھی۔ مشینیں اپنی مخصوص آواز بول رہی تھیں اور میں اپنی ہی دھڑکنوں کے شور میں گم تھے۔ یہ میری وہاں تیسری رات تھی۔ پچھلی 2 راتوں سے میں وہیں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر ڈاکٹروں کو دی ہوئی چادر بچھا کر نماز پڑھ رہی تھی، مگر نیند میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ سجدے میں جاتے ہی آنکھ لگ جاتی اور پھر گھنٹوں بعد کھلتی، لیکن آج میں گھر سے اپنی جائے نماز ساتھ لائی تھی۔ مجھے لگا شاید اپنے جائے نماز پر مجھے وہ سکون ملے گا کہ میں غافل نہ ہوں گی۔ میں نے نیت باندھی، دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وارڈ میں صرف میں تھی اور وہ بے حس و حرکت لیٹے مریض۔ میں سجدے میں گئی۔ آج نیند کا غلبہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا خوف تھا۔ میں نے طویل سجدہ کیا اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ میں نے اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھایا اور سلام پھیرنے کے لیے دائیں جانب دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ میرے بالکل پیچھے میرے کندھے کے پاس سیاہ جوتوں والا کوئی شخص کھڑا تھا۔ وارڈ بالکل خالی تھا تو یہ کون تھا؟ خوف سے میرا جسم کانپنے لگا۔ سر اٹھایا تو سامنے اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی، جس کی یہاں امید نہ تھی۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں پھنس گئی۔ میرا نام زوبیہ ہے۔ میں اپنے 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات کبھی بھی بہت اچھے نہیں رہے تھے، مگر ہم خوش تھے۔ ابا مستری کا کام کرتے تھے۔ سارا دن دھوپ میں جل کر وہ جو دہاڑی لاتے اس سے ہمارا چولہا جلتا تھا، لیکن ہم مطمئن تھے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ایک لمحہ ہماری ہنستی مسکراتی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اس دن دوپہر کا وقت تھا۔ میں گھر کے صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی جب دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ زوبیہ، زوبیہ بیٹی جلدی دروازہ کھولو۔ باہر سے پڑوسی چچا کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ میرے ہاتھ سے چھری چھوٹ گئی۔ اماں بھی باورچی خانے سے بھاگتی ہوئی آئیں۔ کیا ہوا بھائی صاحب، خیریت تو ہے؟ اماں نے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ ان کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ بہن جی، غضب ہو گیا۔ پڑوسی چچا کا سانس پھولا ہوا تھا۔ رشید بھائی، وہ کام کرتے ہوئے دوسری منزل سے نیچے گر گئے ہیں۔ حالت بہت خراب ہے۔ انہیں ایمبولینس میں ڈال کر سرکاری ہسپتال لے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ جلدی پہنچے۔ یہ سنتے ہی اماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہیں دہلیز پر گر گئی۔ نہیں اللہ، میرے سر کے تاج کو بچا لے۔ اماں دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اماں حوصلہ کریں، ہمیں ابھی جانا ہوگا ابا کے پاس۔ میں نے روتے ہوئے اماں کو سہارا دیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ ہسپتال میں قیامت کا منظر تھا۔ ہم بھاگتے ہوئے ایمرجنسی وارڈ پہنچے جہاں ابا خون آلود پٹیوں میں لپٹے کرا رہے تھے۔ میں ان کے قریب گئی تو انہوں نے درد سے پتھرائی آنکھیں کھولی۔ زوبیہ بیٹی، میری کمر، مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ ابا کی آواز اتنی مدھم تھی کہ میرا دل پھٹ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، میرے شوہر کو دیکھیں، یہ بہت تکلیف میں ہے۔ اماں ڈاکٹر کے پیچھے بھاگ رہی تھی مگر وہاں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ دیکھ تو لیے اماں جی، پٹیاں کر دی ہیں، اب یہاں بستر خالی نہیں ہے، انہیں فرش پر لٹا دیں یا کسی اور ہسپتال لے جائیں۔ ایک نوجوان ڈاکٹر نے بغیر رکے لاپرواہی سے کہا۔ کیا مطلب لے جائیں؟ یہ ہل بھی نہیں سکتے، ان کی ہڈی ٹوٹی ہے۔ خدا کا خوف کریں ڈاکٹر صاحب۔ اماں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ دیکھو بی بی، بحث مت کرو، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ اگر علاج کروانا ہے تو انتظار کرو یا پھر کسی پرائیویٹ جگہ لے جاؤ، یہاں سینکڑوں مریض ہیں۔ ڈاکٹر نے فائل بند کی اور آگے بڑھ گیا۔ اماں ابا تڑپ رہے ہیں، یہ لوگ نہیں سنیں گے۔ میں نے اماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہمیں انہیں کہیں اور لے کر جانا ہوگا۔ لیکن بیٹی، پرائیویٹ ہسپتال والے تو کھال بھی اتار لیتے ہیں، ہمارے پاس تو 1 روپیہ نہیں ہے، گھر میں آٹا تک ادھار کا ہے۔ اماں کی بے بسی دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اللہ مالک ہے اماں، آپ خالہ کو فون کریں، شاید وہ کچھ مدد کر دیں۔ میں ابا کو ایسے نہیں دیکھ سکتی، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اماں نے روتے ہوئے خالہ کو فون ملایا۔ اللہ بھلا کرے خالہ کا۔ انہوں نے فوراً 10,000 روپے بھیجوا دیے۔ وہ رقم بہت کم تھی مگر اس وقت ہمارے لیے بہت بڑی تھی۔ ہم ابا کو لے کر شہر کے ایک نجی ہسپتال پہنچے۔ وہاں کی عمارت شاندار تھی، فرش چمک رہے تھے اور خاموشی تھی۔ سرکاری ہسپتال کے شور کے برعکس یہاں سکون تھا، مگر یہ سکون پیسوں کا محتاج تھا۔ استقبالیے پر بیٹھی لڑکی نے ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھا۔
ہمارے کپڑے اور حالت بتا رہی تھی کہ ہم اس جگہ کے لائق نہیں ہیں۔ جی فرمائیے، اس نے روکھے پن سے پوچھا۔ باجی، میرے ابا چھت سے گرے ہیں، بہت چوٹیں آئی ہیں، پلیز ڈاکٹر کو بلا دیں۔ میں نے منت کی، پہلے ایمرجنسی فیس جمع کروائیں، 5,000 روپے، پھر ڈاکٹر چیک کریں گے۔ لڑکی نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے خالہ کے بھیجے ہوئے پیسوں میں سے 5,000 نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیے، تب جا کر ابا کو اندر لے جایا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک سینئر ڈاکٹر باہر آئے۔ مریض کے لواحقین کون ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ہم ہیں ڈاکٹر صاحب، میں ان کی بیوی ہوں۔ اماں آگے بڑھیں، دیکھیں ان کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح متاثر ہوئی ہے اور سر پر بھی گہری چوٹ ہے، فوری طور پر بڑا آپریشن کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ساری عمر کے لیے معذور ہو سکتے ہیں یا پھر جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ کسی بم کی طرح ہم پر گرے۔ ڈاکٹر صاحب، آپریشن کتنا خرچ آئے گا؟ اماں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ کم از کم 3 لاکھ روپے، اور یہ پیسے آپ کو ابھی 2 گھنٹے کے اندر جمع کروانے ہوں گے تاکہ ہم آپریشن تھیٹر تیار کر سکیں۔ ڈاکٹر نے نبے تلے انداز میں کہا۔ 3 لاکھ؟ اماں وہیں کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، ہم غریب لوگ ہیں، مستری کا گھر ہے ہمارا، ہمارے پاس تو کل کا راشن لانے کے پیسے نہیں ہیں، 3 لاکھ کہاں سے لائیں گے؟ اللہ کے لیے کچھ رحم کریں۔ یہ ہسپتال ہے بی بی، خیراتی ادارہ نہیں، اگر پیسے نہیں ہیں تو واپس سرکاری ہسپتال لے جائیں، ہم بغیر فیس کے علاج شروع نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا اور واپس مڑنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب رکیں، میں ان کے پیچھے بھاگی۔ میرے ابا مر جائیں گے، پلیز آپ علاج شروع کریں، ہم کہیں سے بھی کر کے پیسے لا دیں گے، آپ علاج مت روکیں۔ بیٹا، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ انتظامیہ کا اصول ہے، پہلے پیسے پھر علاج۔ ڈاکٹر نے بے بسی ظاہر کی اور اندر چلے گئے۔ اماں زمین پر بیٹھ کے رونے لگی۔ زوبیہ، اب کیا ہوگا؟ تیرے ابا تو میرے سامنے دم توڑ دیں گے، میں کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ میں نے اپنے سارے رشتہ داروں کو فون ملانا شروع کیا، چچا، ماموں، پھپھو، سب کو۔ چچا جان، ابا ہسپتال میں ہیں، بہت سیریس ہے، تھوڑے پیسے ادھار چاہیے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بیٹی تمہیں تو پتہ ہے کاروبار مندہ چل رہا ہے، خود ہمارے لالے پڑے ہوئے ہیں، سرکاری ہسپتال کیوں نہیں لے جاتی؟ وہاں مفت ہوتا ہے۔ چچا نے جواب دیا۔ ماموں نے فون اٹھایا تو بولے، ارے بیٹا، ابھی تو بیٹے کی فیس بھری ہے، ہاتھ بالکل تنگ ہے، دعا کرتے ہیں بھائی صاحب کے لیے۔ ایک ایک کر کے سب نے بہانے بنا دیے۔ برے وقت میں خون بھی سفید ہو جاتا ہے، یہ محاورہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے سچ ہوتے دیکھا تھا۔ کوئی بھی ہماری مدد کو تیار نہیں تھا، سب کو ڈر تھا کہ مستری مر گیا تو پیسے واپس کون کرے گا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، ابا کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ نرس بار بار آ کر کہہ رہی تھی کہ مریض کو لے جاؤ اگر پیسے نہیں ہیں تو۔ میں ہسپتال کی راہداری میں ایک بینچ پر بیٹھ گئی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ یا اللہ، تو پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے، میرے ابا کو زندگی دے دے، کوئی وسیلہ بنا دے میرے مالک، کوئی تو راستہ نکال۔ میں سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی کہ اچانک میرے سر پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ بیٹی، ایک بھاری اور روبدار آواز آئی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ میرے سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا، سفید کوٹ پہنے، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ یہ وہ ڈاکٹر نہیں تھا جس سے ہم پہلے ملے تھے۔ تم کب سے یہاں بیٹھی رو رہی ہو؟ رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے بچے، اس نے نرمی سے کہا۔ میں نے آنسو پونچھے اور کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے ابا اندر تڑپ رہے ہیں، پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، کوئی علاج نہیں کر رہا، سب کہہ رہے ہیں انہیں لے جاؤ۔ میں انہیں کہاں لے جاؤں؟ گھر لے گئی تو وہ مر جائیں گے۔ ڈاکٹر نے میری بات غور سے سنی، اس نے میری آنکھوں میں جھانکا جیسے وہ میرے درد کی گہرائی ناپ رہا ہو۔ تمہارے ابا کا نام رشید ہے؟ وارڈ نمبر 4 میں؟ جی وہی، میں نے حیرت سے کہا۔ میں نے ان کی فائل دیکھی ہے، کیس بہت بگڑا ہوا ہے، فوراً آپریشن نہ ہوا تو بچنا ناممکن ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے بتایا۔ میں پھر سے رونے لگی۔ میں جانتی ہوں ڈاکٹر صاحب، لیکن میں کیا کروں؟ میں اپنی جان بیچ دوں تب بھی اتنے پیسے نہیں بنیں گے۔ آپ لوگ بس پیسوں کو دیکھتے ہیں، انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ڈاکٹر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میرے پاس ایک حل ہے، تمہارے ابا کا علاج ہو سکتا ہے، اور وہ بھی مفت۔
میرے کانوں کو یقین نہیں آیا۔ میں نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی زندگی بھر غلامی کروں گی، بس میرے ابا کو بچا لیں۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ کسی کاغذ پر دستخط کرنے ہیں؟ گردہ بیچنا ہے؟ میں تیار ہوں۔ نہیں بیٹی، مجھے تمہارا گردہ نہیں چاہیے اور نہ ہی غلامی۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ہسپتال تو پیسوں کے بغیر نہیں مانے گا، لیکن میں اپنی جیب سے تمہارے ابا کے آپریشن کی فیس جمع کروا سکتا ہوں۔ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ میں حیران رہ گئی۔ آج کے دور میں کوئی اجنبی کے لیے اتنا بڑا احسان کیوں کرے گا؟ میری ایک شرط ہے، ڈاکٹر نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم وہ شرط پوری کر دو تو سمجھو پیسے جمع ہو گئے۔ کیا شرط ہے؟ میں ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، میں نے بےتابی سے کہا۔ ڈاکٹر نے کوما وارڈ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سامنے کوما وارڈ ہے۔ وہاں وہ مریض ہیں جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، جن کی امید ڈاکٹر بھی چھوڑ چکے ہیں۔ تمہیں آج رات سے وہاں بیٹھنا ہوگا۔ تمہیں ساری رات وہاں بیٹھ کر تلاوت کرنی ہوگی اونچی آواز میں، خاص طور پر سورۃ رحمان کی۔ میں حیران رہ گئی۔ صرف تلاوت؟ ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ پوری رات جاگنا ہوگا۔ عشاء کے بعد سے فجر تک تلاوت کرنی ہوگی، اور فجر کی نماز وہیں وارڈ میں پڑھ کر بنا کسی سے بات کیے خاموشی سے اپنے گھر جانا ہوگا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے باپ کا علاج مفت کروں گا۔ مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ یہ کیسی شرط تھی؟ لوگ کام مانگتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر قرآن سننا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے منظور ہے ڈاکٹر صاحب، میں پڑھوں گی، میں ساری رات پڑھوں گی۔ یاد رکھنا زوبیہ، ڈاکٹر کا لہجہ سخت ہو گیا، یہ صرف پڑھنا نہیں ہے، دل سے پڑھنا ہے۔ ان بے جان جسموں کے لیے اللہ سے شفا مانگنی ہے، اور فجر کی نماز پڑھ کر سیدھا نکل جانا ہے۔ کوئی سوال نہیں، کوئی بات نہیں۔ کیا تم یہ کر پاؤ گی؟ میں کر لوں گی، میرے ابا کی زندگی کا سوال ہے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم آج رات سے آ جانا۔ تمہارے ابا کو وی آئی پی وارڈ میں شفٹ کیا جا رہا ہے، ان کا علاج شروع ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر مڑا اور چلا گیا۔ میں وہیں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کی سفید کوٹ پر لکھا نام ڈاکٹر شہریار چمک رہا تھا۔ رات کو میں نے اماں کو تسلی دی کہ گھر بھیج دیا، اور انہیں ڈاکٹر کی شرط نہیں بتائی۔ وضو کر کے میں کوما وارڈ میں داخل ہوئی، جہاں کا ماحول بہت بوجھل تھا اور مشینیں شور کر رہی تھیں۔ تمام مریض بے حس و حرکت پڑے تھے۔ میں ایک کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ میں قرآن پاک تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں سورۃ رحمان شروع کی۔ الرحمن علم القرآن۔ میری آواز لرز رہی تھی مگر میں پڑھتی رہی۔ شروع میں مجھے ڈر لگ رہا تھا، ان ساکت جسموں کو دیکھ کر خوف آتا تھا کہ کہیں کوئی اٹھ نہ بیٹھے، لیکن پھر مجھے ابا کا خیال آیا۔ میرا ایک ایک لفظ ان کی زندگی کی ضمانت تھا۔ وقت گزرتا گیا، میری زبان خشک ہو گئی مگر میں نے پانی نہیں پیا۔ ڈاکٹر شہریار کی شرط تھی کہ پوری رات تلاوت کرنی ہے۔ رات کے پچھلے پہر میری آنکھیں بوجھل ہونے لگی، نیند کے جھونکے آنے لگے۔ نہیں زوبیہ، سونا نہیں ہے، اگر سو گئی تو ابا کا علاج رک جائے گا۔ میں نے خود کو چٹکی کاٹی اور دوبارہ تلاوت شروع کر دی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آیت پڑھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یا اللہ، میں تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتی، بس تو اپنی رحمت کر دے۔ ساری رات میں کبھی روتی، کبھی تلاوت کرتی۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو مجھے لگا میں نے کوئی بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہے۔ میں نے وہیں فرش پر ڈاکٹر کی دی ہوئی چادر بچھائی اور فجر کی نماز سے نیت کی۔ جو ہی میں سجدے میں گئی، تھکاوٹ مجھ پر حاوی ہو گئی۔ میرا سر سجدے سے اٹھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ نیند کا ایسا شدید غلبہ تھا کہ مجھے ہوش نہ رہا۔ میں وہیں سجدے میں سو گئی۔ کتنی دیر گزری مجھے نہیں معلوم۔ اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ سورج نکل چکا تھا۔ یا اللہ، یہ میں کیا کر بیٹھی؟ میں تو سو گئی تھی، ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ میں گھبرا کر جلدی سے اٹھی اور باہر بھاگی۔ ڈاکٹر شہریار کھڑے تھے باہر۔ ان کے چہرے پر تھکاوٹ نہیں تھی بلکہ ایک سکون تھا۔ تم نے اپنا وعدہ پورا کیا بیٹی، انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، میں سجدے میں سو گئی تھی، میں نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، جاؤ اپنے ابا کو دیکھ لو، ان کا آپریشن کامیاب رہا ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے یقین نہیں آیا۔
میں بھاگتی ہوئی ابا کے وارڈ میں گئی۔ وہ ہوش میں تو نہیں تھے مگر ان کی حالت بہتر لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ اگلے دن میں پھر آئی، وہی وارڈ، وہی قرآن اور وہی شرط، لیکن دوسری رات میرے ساتھ پھر وہی ہوا۔ تلاوت تو میں نے پوری رات کی، مگر فجر کے سجدے میں جاتے ہی مجھے گہری نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ میں نے سوچا شاید ہسپتال کی چادر پر مجھے نیند آ جاتی ہے یا فرش ٹھنڈا ہے۔ تیسری رات یعنی آج کی رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں گھر سے اپنی جائے نماز لاؤں گی، وہ جائے نماز جس پر میں بچپن سے نماز پڑھ رہی تھی۔ مجھے لگا اس پر مجھے سکون بھی ملے گا اور میں غافل بھی نہیں ہوں گی۔ اور اب میں وہی کوما وارڈ میں اپنی جائے نماز پر بیٹھی تھی اور میرے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ یہ ڈاکٹر شہریار نہیں تھے، یہ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ عمر کوئی 25-26 سال ہوگی، کمزور جسم، چہرہ زرد اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے۔ اس نے ہسپتال کا مخصوص لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا اور میں خوف سے اسے اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جو شاید میرے سجدے سے سر اٹھانے پر اس کے ہاتھ سے چھوٹنے ہی والا تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے کمزور سی آواز میں پوچھا۔ اس کا گلا بیٹھ چکا تھا، جیسے سالوں سے نہ بولا ہو۔ میں زوبیہ ہوں۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں تو یہاں لیٹا ہوا تھا، اس بستر پر۔ اس نے میرے دائیں طرف والے بستر کی طرف اشارہ کیا جو اب خالی تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ بستر تو اس مریض کا تھا جو پچھلے 6 ماہ سے کومے میں تھا اور ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے کل رات وہاں بے جان پڑے دیکھا تھا۔ تمہاری آواز، وہ لڑکا آہستہ سے بولا، جیسے اسے بولنے میں دشواری ہو رہی ہو۔ پچھلی 2 راتوں سے میں ایک آواز سن رہا تھا، کوئی بہت رو رو کر کچھ پڑھ رہا تھا۔ وہ الفاظ میرے کانوں کے راستے میرے دل میں اتر رہے تھے۔ وہاں بہت اندھیرا تھا جہاں میں تھا، لیکن وہ آواز ایک رسی کی طرح تھی جسے پکڑ کر میں واپس آ رہا تھا۔ اس نے کانپتے قدموں سے میری طرف ایک قدم بڑھایا۔ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ میں سورۃ رحمان پڑھ رہی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہاں، رحمان۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے ڈاکٹرز نے مردہ قرار دے دیا تھا۔ شاید میں سب سن رہا تھا مگر ہل نہیں سکتا تھا، لیکن جب تم نے وہ آیت پڑھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو میرے دل نے دھڑکنا شروع کیا۔ مجھے لگا میرا رب مجھے بلا رہا ہے۔ آج جب تم سجدے میں تھی تو مجھے لگا مجھے اٹھنا چاہیے، مجھے بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ میں سکتے میں تھی۔ یہ معجزہ تھا، میری ٹوٹی پھوٹی تلاوت، میری نیند والی نماز، اور یہ لڑکا کومے سے باہر آ گیا۔ اسی لمحے وارڈ کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر شہریار اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں فائل تھی۔ سامنے اس لڑکے کو کھڑا دیکھ کر ان کے ہاتھ سے فائل گر گئی۔ احمر؟ ڈاکٹر شہریار کی آواز میں بے یقینی تھی۔ بابا؟ لڑکا مسکرایا اور لڑکھڑاتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر شہریار نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ایک ڈاکٹر جو اتنا سخت اور سنجیدہ تھا اس وقت ایک بچے کی طرح رو رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ احمر کون تھا اور ڈاکٹر شہریار اسے بیٹا کیوں کہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب احمر کو بستر پر لٹا دیا گیا اور دوسری نرسز آ گئیں تو ڈاکٹر شہریار میرے پاس آئے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں مگر ان میں بے پناہ تشکر تھا۔ بیٹی، تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے احمر کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا یہ میرا اکلوتا بیٹا احمر ہے۔ ڈاکٹر نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا، 6 ماہ پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ دنیا کا ہر ڈاکٹر، ہر ماہر اسے جواب دے چکا تھا۔ میں خود ایک ڈاکٹر ہوں مگر اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ سب نے کہا تھا وینٹیلیٹر ہٹا دو، یہ کبھی واپس نہیں آئے گا، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ پھر آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ میں نے سوال کیا، کیونکہ میں نے ایک حدیث میں سنا تھا کہ قرآن میں شفا ہے اور میرا تجربہ تھا کہ دوا سے زیادہ دعا اثر کرتی ہے، خاص طور پر اس دل کی دعا جو خود تکلیف میں ہو۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا۔ جب میں نے تمہیں ہسپتال کی راہداری میں روتے ہوئے اپنے باپ کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا تو مجھے اپنی ماں یاد آ گئی۔ برسوں پہلے میری ماں بھی اسی طرح کوما میں تھی اور میں تب میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا۔
میں ان کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھتا تھا اور وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا شاید تمہارے دکھی دل کی پکار اللہ سن لے، تم اپنے باپ کے لیے پڑھو گی، لیکن وہ آواز میرے بیٹے کے کانوں تک بھی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے اپنی نیت پر شرمندگی ہوئی کہ میں اسے صرف ایک شرط سمجھ رہی تھی، جبکہ اللہ اس کے ذریعے کوئی اور منصوبہ بنا رہا تھا۔ تمہاری تلاوت نے وہ کر دکھایا جو میری مہنگی دوائیاں نہیں کر سکی۔ تمہارے والد کا علاج تو میں نے اسی وقت شروع کروا دیا تھا جب تم نے ہاں کی تھی۔ میں تو بس ایک وسیلہ ڈھونڈ رہا تھا اپنے بیٹے کی زندگی کا، اور اللہ نے تم جیسی نیک بیٹی کو وسیلہ بنا دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کہوں۔ میرا دل اللہ کی محبت اور شکر سے بھر گیا۔ میں نے سوچا تھا میں ابا کو بچانے آئی ہوں، مگر اللہ نے مجھے ایک اور زندگی بچانے کا ذریعہ بنا دیا۔ ابا کو ہوش آ چکا تھا۔ میں ہسپتال سے جانے کے لیے اپنا سامان سمیٹ رہی تھی کہ ڈاکٹر شہریار میرے پاس آئے۔ ان کے چہرے پر تھکاوٹ کے باوجود ایک اطمینان تھا۔ وہ بولے، زوبیہ بیٹی رکنا۔ میں نے بیگ کندھے پر لٹکاتے ہوئے مڑ کر دیکھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، کوئی دوائی لانی ہے؟ وہ بولے، نہیں، احمد تم سے ملنا چاہتا ہے، وہ اب بات کر سکتا ہے۔ میں جھجک گئی۔ ڈاکٹر صاحب، میرا وہاں جانا مناسب نہیں لگتا، میں اب گھر جا رہی ہوں۔ وہ بولے، صرف 2 منٹ۔ وہ ضد کر رہا ہے کہ اس لڑکی کا شکریہ ادا کرنا ہے جس کی آواز نے اسے اندھیرے سے نکالا۔ پلیز انکار مت کرنا۔ ان کے اسرار پر میں انکار نہ کر سکی۔ میں ان کے ساتھ احمد کے پرائیویٹ روم میں گئی۔ وہ بستر پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ہلکی سی جنبش کی۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز ابھی بھی کمزور تھی مگر اس میں زندگی تھی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ آپ کی آواز، وہ تلاوت مجھے اب بھی خواب جیسی لگتی ہے۔ وہاں بہت شور تھا، بہت اندھیرا، بس آپ کی آواز ایک راستے کی طرح تھی۔ وہ رک رک کر بول رہا تھا، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں تو بس ایک ذریعہ بنی، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں نے عاجزی سے کہا، شکریہ زوبیہ، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، شاید زندگی رہی تو اس کا بدلہ چکا سکوں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ 1 ہفتے بعد ہم ابا کو لے کر گھر آ گئے۔ ابا کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ وہ اداسی اور خوف ختم ہو گیا تھا۔ اماں، وہ ڈاکٹر نہیں فرشتہ تھا، سارا خرچہ خود اٹھایا، اوپر سے یہ دوائیاں بھی مفت دے کر بھیجا ہے۔ ابا نے چرپائی پر لیٹے ہوئے کہا، ہاں جی، اللہ اسے اور اس کے بیٹے کو لمبی عمر دے، ہماری زوبیہ کی دعائیں رنگ لائیں۔ اماں نے چائے کا کپ ابا کو پکڑاتے ہوئے کہا، ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ زوبیہ، دیکھو کون ہے؟ اماں نے کہا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ڈاکٹر شہریار کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ؟ خیریت؟ ابا تو ٹھیک ہے نا؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ سب خیریت ہے بیٹی؟ میں مریض کو دیکھنے نہیں، اپنے لیے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ انہوں نے پرشفقت مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اماں بھی دوڑتے ہوئی دروازے پر آ گئیں۔ آئیں بھائی صاحب، اندر آئیں۔ غریب خانے پر کیسے کرم کر دیا؟ ڈاکٹر صاحب اندر آ کر ابا کی چرپائی کے پاس کرسی پر بیٹھ گئے۔ رشید صاحب، میں لمبی تمہید نہیں باندھوں گا، میں سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں۔ میں یہاں کوئی فیس لینے نہیں بلکہ ایک رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میں باورچی خانے کے دروازے کے پیچھے رک گئی۔ رشتہ کس کا ڈاکٹر صاحب؟ ابا نے حیرت سے پوچھا۔ اپنے بیٹے احمد کے لیے، آپ کی بیٹی زوبیہ کا۔ ابا کے ہاتھ سے پلیٹ گرتے گرتے بچی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ہم کہاں اور آپ کہاں؟ ہم غریب لوگ، مستری کا گھر، اور آپ شہر کے اتنے بڑے ڈاکٹر، یہ جوڑ کیسے بنے گا؟ اماں نے گھبرا کر کہا، بھابھی، عزت اور شرافت کا تعلق دولت سے نہیں ہوتا۔ زوبیہ نے میرے بیٹے کو نئی زندگی دی ہے۔ مجھے اپنے گھر کے لیے ماڈرن لڑکی نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جس کے دل میں خوف خدا ہو، اور وہ زوبیہ ہے۔ احمد کی بھی یہی خواہش ہے کہ کیا آپ لوگ میری چھولی میں خیر ڈالیں گے؟ ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے میری جان بچائی، اب میری بیٹی کو عزت دے رہے ہیں، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ میری شادی انتہائی سادگی سے ہوئی کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے خود یہی کہا تھا کہ ہم دھوم دھام کی بجائے سادگی کو ترجیح دیں گے۔
رخصتی کے بعد جب میں ڈاکٹر صاحب کے بنگلے میں پہنچی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنا بڑا گھر اور میں ایک چھوٹے سے مکان کے رہنے والی۔ میرے دل میں عجیب سا خوف تھا کہ کیا میں یہاں رہ پاؤں گی یا نہیں۔ کمرے میں داخل ہوئی تو احمد وہیں صوفے پر بیٹھے تھے۔ وہ ابھی بھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئے تھے اور چلنے پھرنے میں انہیں سہارے کی ضرورت ہوتی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، زوبیہ گھبراؤ مت، یہ اب تمہارا ہی گھر ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں یہاں ہوں، کہاں آپ لوگ اور کہاں میں؟ تو احمد نے سنجیدگی سے جواب دیا، تم نے مجھے تب سہارا دیا جب میں موت کے قریب تھا، اب میں تمہیں زندگی بھر عزت دوں گا۔ ان کی باتوں نے مجھے کچھ حوصلہ دیا۔ صبح ہوئی تو میں جلدی اٹھ گئی، عادت کے مطابق فجر کی نماز پڑھی اور کچن میں جانے لگی تو ملازمہ نے روک دیا۔ بی بی جی، آپ کیوں تکلیف کر رہی ہیں؟ ناشتہ تیار ہے۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے عادت ہے کام کرنے کی۔ اتنے میں ڈاکٹر صاحب یعنی میرے سسر وہاں آ گئے اور بولے، زوبیہ بیٹی، آج تمہارا پہلا دن ہے، آرام کرو۔ انہوں نے مجھے بیٹیوں کی طرح ناشتے کی میز پر بٹھایا۔ احمد بھی وہیں آ گئے۔ وہ چھڑی کے سہارے چل رہے تھے۔ میں نے فوراً اٹھ کر انہیں سہارا دیا تو وہ مسکرا دیے۔ ڈاکٹر صاحب نے خوش ہو کر کہا، دیکھو احمد، اب تمہیں کسی چھڑی کی ضرورت نہیں، تمہاری شریک حیات تمہارا سہارا بن گئی ہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں کسی اجنبی جگہ نہیں بلکہ اپنے ہی گھر میں ہوں، جہاں مجھے بہو نہیں بیٹی سمجھا جا رہا تھا۔ دوپہر میں جب میں احمد کو دوائی دینے کمرے میں گئی تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑے باہر دیکھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو وہ بولے، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اس رات تم نہ آتی تو شاید میں آج یہ سورج نہ دیکھ پاتا۔ تو میری زندگی کا وہ معجزہ ہو جس کا شکر میں ادا نہیں کر سکتا۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں تاکہ ہم مل کر اس گھر کو خوشیوں سے بھر دیں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور یوں میری اس نئے گھر میں زندگی کا خوبصورت آغاز ہوا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور احمد کی صحت دن بدن بہتر ہو رہی تھی۔ میں ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی اور وہ بھی میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا دھیان رکھتے۔ ایک شام میرے سسر ہسپتال سے گھر لوٹے تو ان کے چہرے پر گہری اداسی تھی۔ میں نے پانی کا گلاس پیش کرتے ہوئے پوچھا، ابا جی سب خیریت ہے؟ آج آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ وہ آہ بھر کر بولے، بیٹا آج کوما وارڈ میں ایک نوجوان لایا گیا ہے، اس کے بوڑھے ماں باپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ مجھے بے اختیار احمد کا وقت یاد آ گیا جب میں بھی ایسے ہی بے بس تھا۔ یہ سن کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ مجھے اپنا وہ وعدہ یاد آ گیا جو میں نے اس ہسپتال سے نکلتے وقت اپنے رب سے کیا تھا۔ میں نے احمد کی طرف دیکھا جو وہیں پاس بیٹھے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے میری آنکھوں میں چھپی بات سمجھ لی اور بولے، بابا کیوں نہ ہم وہاں جائیں؟ زوبیہ کی تلاوت میں اللہ نے شفا رکھی ہے، کیا پتا ہمارے جانے سے اس نوجوان کو بھی زندگی مل جائے۔ ابا جی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تم واقعی جانا چاہو گی زوبیہ؟ وہاں کا ماحول بہت بوجھل ہوتا ہے۔ میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، جی ابا جی، میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ جب تک زندگی ہے میں اس وارڈ میں جا کر سورۃ رحمان کی تلاوت کروں گی، شاید میرے پڑھنے سے کسی اور کے گھر کا چراغ بجھنے سے بچ جائے۔ یہ سن کر ابا جی کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم واقعی میری بیٹی ہو، بہو نہیں۔ ہم آج رات ہی چلیں گے، عشاء کی نماز کے بعد۔ ہم تینوں ہسپتال پہنچے۔ یہ وہی وارڈ تھا جہاں کچھ عرصہ پہلے میں روتی ہوئی اکیلی آئی تھی، مگر آج میں اپنے شوہر اور سسر کے ساتھ ایک نئے یقین کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ میں نے وضو کیا اور اسی کرسی پر بیٹھ گئی جہاں بیٹھ کر میں نے احمد کے لیے تڑپ کر دعا کی تھی۔ میں نے تلاوت شروع کی تو پورا وارڈ ایک عجیب سے سکون میں ڈوب گیا۔ احمد میرے سامنے ویل چیئر پر بیٹھے خاموشی سے سن رہے تھے۔ تلاوت ختم کر کے جب میں اٹھی تو اس نوجوان کی ماں میرے پاس آئی اور روتے ہوئے میرے ہاتھ چومنے لگی۔ ان کی دعاؤں نے میرے دل کو جو سکون دیا وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس رات واپسی پر احمد نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، مجھے تم پر فخر ہے زوبیہ، اور اس دن کے بعد یہ ہمارا معمول بن گیا۔ ہم روزانہ کچھ وقت نکال کر وہاں جاتے اور اللہ کا کلام سناتے، اور یہی ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت عمل بن گیا جس نے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دی۔
कई महीने गुजर गए और अब अहमर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे। वो अब खुद गाड़ी चलाकर मुझे अस्पताल ले जाते थे। हमारा ये मामूल आंधी हो या तूफान कभी नहीं टूटता था। एक रात वापसी पर अहमर ने अचानक गाड़ी रोकी और मेरी तरफ देखकर पूछा, ज़ुबिया, क्या तुम थकती नहीं हो सारा दिन? घर के काम, ससुराल की जिम्मेदारियां और फिर रात को यहाँ अस्पताल में आकर घंटों तिलावत करना, कहीं मैं तुम पर ज्यादती तो नहीं कर रहा? मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा और मुस्कुराकर जवाब दिया, अहमर, थकावट तो जिस्म को होती है, रूह को नहीं। और मुझे यहाँ आकर जो रूह का सुकून मिलता है वो दुनिया की किसी आसाइश में नहीं। जब मैं उन दुखी माँओं और उम्मीद हारे हुए लोगों को देखती हूँ तो मुझे अपना वो वक्त याद आ जाता है। ये मेरा फर्ज है, एहसान नहीं। ये सुनकर वो संजीदा हो गए और बोले, तुम ठीक कहती हो। जब मैं इस बिस्तर पर था तो मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज में छुपा दर्द सुनाई देता था। शायद दर्द ही दर्द का मसीहा होता है। आज मुझे खुशी है कि हम दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। हम घर पहुंचे तो अब्बा जी यानी मेरे ससुर लाउंज में बेचैनी से हमारा इंतजार कर रहे थे। हमें देखकर उनका चेहरा खिल उठा। वो अपनी जगह से उठे और नम आंखों के साथ बोले, बच्चों, तुम दोनों ने आज फिर एक मौजज़ा कर दिखाया है। अभी अस्पताल से कॉल आई थी कि वार्ड नंबर 3 का वो मरीज जिसे डॉक्टर जवाब दे चुके थे, आज उसे होश आ गया है। ये सब अल्लाह के कलाम की बरकत और तुम दोनों की नीयत का फल है। ये सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझ जैसी कमज़ोर लड़की को इस अजीम काम के लिए मुंतखब किया, वरना मैं तो एक आम सी लड़की थी जिसके पास सिवाय यकीन के कुछ न था। उसी यकीन ने मेरी वीरान दुनिया बदल दी थी। मेरे मेके वाले भी अब खुशहाल थे। मेरे अब्बा का काम दोबारा चल पड़ा था और वो अक्सर फ़ख्र से कहते थे कि ज़ुबिया, तेरी कुर्बानी रायगा नहीं गई। उस रात बिस्तर पर लेटकर मैंने महसूस किया कि जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर देता है तो अल्लाह उसे वहाँ से नवाजता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। हमारी ज़िंदगी अब एक पुरसुकून दरिया की तरह थी जिसमें मोहब्बत, खिदमत और अल्लाह का खौफ शामिल था। और यही वो हकीकी कामयाबी थी जिसकी तलाश में लोग सारी उम्र भटकते रहते हैं। एक सुबह जब मैं फजर की नमाज पढ़कर उठी तो मुझे सर में शदीद चक्कर महसूस हुआ और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं दीवार का सहारा लेकर वहीं बैठ गई। अहमर ने मुझे गिरते हुए देख लिया और वो घबरा कर मेरी तरफ भागे। ज़ुबिया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? उनकी आवाज़ में शदीद परेशानी थी। मैंने बमुश्किल कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है। वो मुझे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाने की ज़िद करने लगे। मैंने बहुत मना किया कि बस आराम कर लूँगी, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। हम अस्पताल गए जहाँ लेडी डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये खबर सुनते ही अहमर का चेहरा खुशी से तमतमा उठा। वो बेयकीनी से डॉक्टर को देखने लगे और फिर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में जो चमक थी वो मैं कभी नहीं भूल सकती। हम घर पहुंचे तो डॉक्टर शहरयार लाउंज में अखबार पढ़ रहे थे। अहमद ने जाते ही उन्हें गले लगा लिया और बोले, बाबा, आप दादा बनने वाले हैं। ये सुनते ही अब्बा जी के हाथ से अखबार गिर गया। वो अपनी कुर्सी से उठे और कांपते हाथों से मेरे सर पर हाथ रखा। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो भराई हुई आवाज में बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। काश आज अहमद की माँ जिंदा होती तो वो ये खुशी देखकर कितनी निहाल होती। ज़ुबिया, तुम हमारे घर के लिए सिर्फ बहू नहीं बल्कि रहमत बनकर आए हो, जिसने पहले मेरे बेटे को मौत के मुंह से निकाला और अब मेरी नस्ल को आगे बढ़ा रही हो। उस रात मैंने अहमद से कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारी औलाद भी वैसी ही हो जैसे आपके वालिद हैं, दुखी इंसानियत का दर्द रखने वाली। तो अहमद ने मेरा हाथ थाम कर कहा, इंशाअल्लाह हम उसकी तरबियत ऐसे ही करेंगे कि वो लोगों के लिए मसीहा बने। ये खुशी सिर्फ हमारी नहीं बल्कि उन तमाम दुआओं का सिला है जो हमने अस्पताल के ठंडे फर्शों पर मांगी थी। मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। बस इंसान का यकीन पुख्ता होना चाहिए और नीयत साफ होनी चाहिए। हमल के आखिरी दिन थे और मेरा चलना फिरना दोभर हो चुका था। अहमद मुझे बार बार आराम की तलकीन करते, मगर मेरा जुनून कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा था।
ایک رات جب ہم ہسپتال جانے کے لیے تیار ہوئے تو احمد نے میرا راستہ روک لیا اور سنجیدگی سے بولے، زوبیہ بس بہت ہو گیا، میں تمہیں اب اس حالت میں وہاں نہیں جانے دوں گا۔ وہاں طرح طرح کے جراثیم ہوتے ہیں، اگر تمہیں یا بچے کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے سمجھایا، احمد آپ بھول رہے ہیں کہ اسی جگہ سے ہمیں زندگی ملی تھی، یہ میرا وعدہ ہے، میں اسے نہیں توڑ سکتی۔ میری ضد کے آگے وہ ہار مان گئے۔ ہم ہسپتال پہنچے تو وہاں ایک نئی لیڈی ڈاکٹر موجود تھی جس نے مجھے کرسی پر بیٹھتے دیکھ کر ٹوک دیا، ارے بی بی، آپ کو کس ڈاکٹر نے اجازت دی ہے کہ اس حالت میں یہاں آئیں؟ یہ انتہائی نگہداشت کا وارڈ ہے، یہاں صحت مند انسان بیمار ہو جاتا ہے، آپ فوراً یہاں سے جائیں۔ احمد نے میری طرف دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ دیکھا، میں نے کہا تھا نا۔ میں نے ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ڈاکٹر صاحبہ میں یہاں بیمار ہونے نہیں شفا بانٹنے آئی ہوں، آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ میں نے تلاوت شروع کی تو اچانک میری طبیعت بگڑنے لگی، پیٹ میں شدید کھچاؤ محسوس ہوا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ احمد فوراً میری طرف لپکے، زوبیہ چلو ابھی اسی وقت ایمرجنسی میں چلتے ہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا اور مشکل سے بولی، نہیں احمد ابھی نہیں، پہلے صورت مکمل ہوگی۔ میں درد سے کرا رہی تھی مگر زبان پر اللہ کا کلام جاری تھا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر بھی واپس آ گئی اور میری حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے مشین کی طرف اشارہ کیا، جس مریض کے پاس میں بیٹھی تھی اس کی نبض ڈوب رہی تھی مگر میری تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی سانسیں بحال ہو رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ میں نے جیسے ہی صدق اللہ العظیم پڑھا میرا درد بھی غائب ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر میرے پاس آئی اور اس کی آنکھوں میں عقیدت تھی۔ وہ بولی، میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں مگر آپ جیسا جنون اور یقین پہلی بار دیکھا ہے۔ آپ نے ڈاکٹر کے اصول غلط ثابت کر دیے ہیں۔ اس واقعے نے احمد کے دل سے رہا سہا ڈر بھی نکال دیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ خود اس کا محافظ ہوتا ہے۔ وہ رات میرے اور احمد کے لیے آزمائش اور امید کی ملی جلی کیفیت لے کر آئی تھی۔ درد کی شدت سے میرا برا حال تھا اور ہم اسی ہسپتال کی راہداری میں موجود تھے جہاں ہماری کہانی شروع ہوئی تھی۔ احمد بے چینی سے باہر ٹہل رہے تھے اور بار بار بند دروازے کی طرف دیکھتے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ڈاکٹر شہریار ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دے رہے تھے کہ اللہ بہتر کرے گا، گھبراؤ نہیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئیں۔ ان کے الفاظ نے وہاں موجود تمام گھٹن ختم کر دی۔ مبارک ہو، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ احمد خوشی سے دیوانہ وار ڈاکٹر شہریار کے گلے لگ گئے اور ان کی آنکھوں سے شکر کے آنسو بہہ نکلے۔ جب وہ کمرے میں میرے پاس آئے تو میں نیم بے ہوشی میں تھی مگر اپنے پہلو میں ننھے وجود کو دیکھ کر ساری تکلیف بھول گئی۔ احمد نے آگے بڑھ کر میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور لرزتی آواز میں بولے، زوبیہ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ یہ بچہ ہماری محبت اور اللہ پر یقین کی نشانی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابا جی اندر آئے۔ انہوں نے کامتے ہاتھوں سے بچے کو اٹھایا اور ان کے آنسو بچے کے گالوں پر گرنے لگے۔ وہ جذباتی ہو کر بولے، آج میرا خاندان مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہی چمک دیکھی ہے جو میری مرحومہ بیوی کی آنکھوں میں تھی۔ انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر بچے کے کان میں اذان دی اور بولے، اس کا نام ہم عبداللہ رکھیں گے، اللہ کا بندہ، تاکہ یہ بھی بڑا ہو کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے۔ اس دن مجھے لگا کہ ہسپتال کی وہ اداس دیواریں بھی مسکرا رہی ہیں۔ جہاں کبھی موت کا راج تھا آج وہاں زندگی مسکرا رہی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں میں نے اپنے باپ کی زندگی مانگی تھی اور اللہ نے مجھے بدلے میں شوہر، عزت اور اب اولاد جیسی نعمت سے نواز دیا تھا۔ واقعی اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، بس مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ عبداللہ 5 سال کا ہو چکا تھا اور وہ اپنے نام کی طرح واقعی اللہ کا بندہ ہی لگ رہا تھا۔ اس کی تربیت میں میرے سسر اور احمد نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایک رات جب ہم حسب معمول ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو عبداللہ نے میرا دامن پکڑ لیا اور معصومیت سے بولا، ماما میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں نے بھی اللہ سے باتیں کرنی ہیں۔ میں نے حیرت سے احمد کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیے اور بولے، لے چلتے ہیں زوبیہ، شاید وہاں کے فرشتوں کو آج اس معصوم کی آواز سننی ہو۔ ہم اسے لے کر اسے کوما وارڈ میں پہنچے
جہاں خاموشی اور اداسی کا راج تھا۔ میں نے تلاوت شروع کی تو عبداللہ میرے پاس مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میرا گلا خشک ہوا اور میں پانی پینے کے لیے رکی تو اچانک کمرے میں ایک ننھی اور پیاری سی آواز گونجنے لگی۔ عبداللہ اپنی توتلی زبان میں سورۃ رحمان کی ابتدائی آیات پڑھ رہا تھا۔ اس کا لہجہ اتنا دل نشین تھا کہ وہاں موجود نرسز بھی اپنا کام چھوڑ کر رک گئیں۔ ابھی وہ پڑھ ہی رہا تھا کہ بیڈ نمبر 5 پر لیٹے ہوئے بزرگ، جنہیں ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دیا تھا، ان کے ہاتھ کی انگلی میں حرکت ہوئی اور مانیٹر کی سکرین پر لکیریں بدلنے لگی۔ نرس نے گھبرا کر ڈاکٹر کو آواز دی۔ ڈاکٹر دوڑتے ہوئے آئے اور چیک اپ کے بعد حیرت سے بولے، یہ ناممکن ہے، ان کا دماغ تو مردہ ہو چکا تھا، یہ رسپانس کیسے دے رہے ہیں؟ احمد نے آگے بڑھ کر عبداللہ کو گود میں اٹھا لیا اور نم آنکھوں سے بولے، ڈاکٹر صاحب، یہ معجزہ دوائی کا نہیں، اس معصوم کی پاک زبان سے نکلی ہوئی آیتوں کا ہے۔ اس رات واپسی پر میرے سسر نے عبداللہ کا ماتھا چوما اور کہا، مجھے آج یقین ہو گیا ہے کہ میرے بعد بھی یہ چراغ روشن رہے گا زوبیہ۔ تم نے میری نسل کو وہ راستہ دکھا دیا ہے جس پر چلنے والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے اور نہ ہی کبھی ناکام ہوتے ہیں۔ وقت پڑ لگا کر اڑ رہا تھا اور عبداللہ اب ایک سمجھدار نوجوان بن چکا تھا جو اپنے دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، خوشیوں کے ساتھ غم بھی زندگی کا حصہ ہیں۔ ایک شام جب ہم سب کھانے کی میز پر بیٹھے ہنس بول رہے تھے تو اچانک ابا جی کے سینے میں شدید تکلیف اٹھی۔ ہم سب کے ہاتھوں سے نوالے گر گئے اور انہیں فوراً اسی ہسپتال لے گئے جو ہمارا دوسرا گھر بن چکا تھا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ ہستی جو دوسروں کے دلوں کو دھڑکنا سکھاتی تھی، آج اس کا اپنا دل جواب دے رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے مایوسی سے سر ہلا دیا کہ اب وقت بہت کم ہے۔ یہ سن کر احمد دیوار سے لگ کر بچوں کی طرح رونے لگے، لیکن ابا جی کے چہرے پر وہی پرسکون مسکراہٹ تھی جیسے وہ کسی لمبے سفر پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے اشارے سے ہمیں اپنے قریب بلایا اور نہایت کمزور آواز میں کہا، میرے بچوں، رونا مت، میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ میں نے جس پودے کی آبیاری کی تھی اب وہ تناور درخت بن چکا ہے۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگ رہا، بس ایک آخری خواہش ہے کہ میری روح نکلتے وقت میرے کانوں میں دنیا کا شور نہ ہو، بلکہ وہی پاک آواز ہو جس نے میرے بیٹے کو نئی زندگی دی تھی۔ زوبیہ اور عبداللہ، تم دونوں مل کر میرے لیے پڑھو۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود پتھر دل لوگ بھی رو پڑے۔ میں اور عبداللہ ان کی دائیں بائیں بیٹھ گئے اور ہم نے سسکیاں دباتے ہوئے سورۃ رحمان کی تلاوت شروع کی۔ فضا میں ایک عجیب سا تقدس اتر آیا تھا۔ ابھی ہم نے کچھ ہی آیات پڑھی تھیں کہ ابا جی نے ایک گہرا اور اطمینان بھرا سانس لیا اور ان کے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ انہوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیں۔ ان کے چہرے پر ایسا نور تھا جیسے کوئی فرشتہ سو رہا ہو۔ احمد نے تڑپ کر ان کا ماتھا چوما اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، بابا، آپ جا رہے ہیں مگر آپ کا جلایا ہوا چراغ کبھی نہیں بجھے گا۔ ان کے جنازے میں پورا شہر امڈ آیا تھا اور ہر شخص کی آنکھ نم تھی جو گواہی دے رہی تھی کہ آج انسانیت کا ایک عظیم خادم رخصت ہو گیا ہے۔ مجھے اس دن شدت سے احساس ہوا کہ انسان مر جاتا ہے مگر اس کے اچھے اعمال اور اچھی تربیت اسے ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ ابا جی چلے گئے تھے مگر وہ ہمارے دلوں میں اور ہمارے ان معمولات میں ہمیشہ کے لیے بس گئے تھے جو انہوں نے ہمیں سکھائے تھے۔ ابا جی کے جانے کے بعد گھر کی دیواریں جیسے خاموش ہو گئی تھیں، مگر زندگی رکتی نہیں ہے، ہمیں بھی جینا تھا۔ احمد اکثر اپنے بابا کے کمرے میں جا کر گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ میں انہیں تسلی دیتی کہ وہ ہمارے پاس نہیں تو کیا ہوا، ان کی تعلیمات تو ہمارے پاس ہیں۔ وقت مرہم رکھتا گیا اور عبداللہ نے اپنی ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر لی۔ جس دن اس نے سفید کوٹ پہنا تو مجھے لگا جیسے ڈاکٹر شہریار دوبارہ زندہ ہو گئے ہوں۔ اس نے ہسپتال میں اسی وارڈ کا چارج سنبھالا جہاں اس کے دادا نے زندگی گزاری تھی۔ ایک دن میں اور احمد ہسپتال گئے تو دیکھا کہ عبداللہ ایک غریب بوڑھی عورت کا چیک اپ کر رہا تھا۔ وہ عورت رو رہی تھی کہ بیٹا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، تو عبداللہ نے مسکرا کر وہی الفاظ دہرائے جو برسوں پہلے میں نے سنے تھے۔ اس نے کہا، اماں جی، آپ فکر نہ کریں، یہاں پیسوں کا نہیں دلوں کا علاج ہوتا ہے۔ آپ کی فیس بس یہ ہے کہ میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔
یہ منظر دیکھ کر احمد نے میرا ہاتھ زور سے دبایا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولے، زوبیہ دیکھو، آج تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ بابا ٹھیک کہتے تھے کہ انسان چلا جاتا ہے مگر اس کا کردار پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں نے فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو پوری طرح سے مسیحا بن چکا تھا۔ اس لمحے مجھے اپنی زندگی کی تمام مشکلات اور تکالیف بہت چھوٹی لگی، کیونکہ ان کا صلہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے باعث رحمت تھا۔ ہم نے وہیں کھڑے ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمارے گھر کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا بلکہ اسے اور بھی روشن کر دیا ہے۔ عبداللہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی، صرف ایک قابل ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کے طور پر جو مریضوں کا علاج جسم اور روح دونوں اعتبار سے کرتا تھا۔ ایک رات شدید بارش ہو رہی تھی جب میں اور احمد گھر پر موجود تھے کہ عبداللہ کا فون آیا۔ اس کی آواز میں وہی گھبراہٹ تھی جو کبھی احمد کی آواز میں ہوا کرتی تھی۔ ماما جلدی ہسپتال آ جائیں، ایک بہت ایمرجنسی میں ہے۔ میں اور احمد فوراً نکلے۔ ہسپتال پہنچ کر دیکھا کہ عبداللہ آپریشن تھیٹر کے باہر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا اور بولا، ماما اندر ایک بچی ہے جس کا دماغی آپریشن ہوا ہے مگر وہ کوما میں جا رہی ہے۔ اس کے والدین کی حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم نے اپنا کام کر دیا، اب اللہ کا کام باقی ہے۔ جاؤ اور وہی کرو جو تمہارے دادا اور ہم نے سکھایا ہے۔ وہ اندر گیا اور کچھ دیر بعد اس کی تلاوت کی آواز اسپیکر پر گونجنے لگی۔ باہر بیٹھے اس بچی کے والدین جو امید ہار بیٹھے تھے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے ان کے پاس جا کر کہا، مایوس نہ ہو، یہاں دیواریں بھی گواہ ہیں کہ جب انسان بے بس ہوتا ہے تو خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ پوری رات عبداللہ تلاوت کرتا رہا اور صبح کے وقت وہ مسکراتا ہوا باہر آیا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی مگر آنکھوں میں وہی چمک تھی جو فتح کی چمک ہوتی ہے۔ اس نے بتایا کہ بچی نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ یہ سن کر اس بچی کی ماں میرے قدموں میں گر گئی۔ میں نے اسے اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا جیسے ڈاکٹر شہریار کو پیغام دے رہی ہوں کہ آپ کا مشن آج بھی زندہ ہے۔ اس دن مجھے لگا میری کہانی کا ہر دکھ، ہر تکلیف دراصل اس بڑی خوشی کا پیش خیمہ تھی جو آج مجھے اپنی اولاد کی صورت میں مل رہی تھی۔ سچ ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی بلکہ نسلوں تک سفر کرتی ہے۔ وقت کبھی نہیں رکتا اور اب میرے بالوں میں چاندی اتر آئی ہے۔ احمد بھی اب بوڑھے ہو چکے ہیں مگر ہماری آنکھوں میں وہی سکون ہے جو اس پہلی رات وارڈ میں ملا تھا۔ آج ہم دونوں اپنے گھر کے برآمدے میں بیٹھے تھے کہ احمد نے میرے ہاتھ پر اپنا لرزتا ہوا ہاتھ رکھا اور نم آنکھوں سے بولے، زوبیہ اگر اس دن تم ہمت نہ کرتی اور اس شرط کو نہ مانتی تو آج یہ سب نہ ہوتا، نہ میری جان بچتی اور نہ ہی عبداللہ جیسا مسیحا دنیا کو ملتا۔ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے نرمی سے کہا، احمد یہ میرا کمال نہیں تھا، یہ تو ذات کا کرم تھا جس نے مجھے وسیلہ بنایا۔ میں تو صرف ایک بیٹی تھی جو اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی مگر اس نے مجھے بدلے میں پوری نسل سنوار کر دی تھی۔ آج جب میں مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے وہ تمام آنسو موتی لگتے ہیں جو میں نے ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بہائے تھے۔ ہمارا بیٹا عبداللہ اب اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتا ہے کہ شفا دوائی سے زیادہ یقین میں ہوتی ہے۔ میری زندگی کا سفر اب مکمل ہو چکا ہے۔ ایک عام سی غریب لڑکی سے لے کر ایک ڈاکٹر کی ماں بننے تک کا یہ سفر آسان نہیں تھا مگر اللہ کا ساتھ قدم قدم پر رہا اور اب میں پرسکون ہوں کہ میرے بعد بھی یہ نیکی کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ دیے سے دیا جلتا ہے اور روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میری کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو اور وہ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی نیت صاف کر لے تو اللہ اسے وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مشکلات انسان کو توڑنے نہیں بلکہ جوڑنے آتی ہیں اور سب سے بڑی دولت وہ دعائیں ہیں جو دکھی دلوں سے نکلتی ہیں۔ بے شک مایوسی کفر ہے اور یقین ہی اصل زندگی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔